الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی جب قرآن اترا تو صحابہ کرام مخاطب تھے، اے صحابہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیو، جس طرح تم ایمان لائے ہو اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لائیں فَقَدِ اهْتَدَوْا تو راستہ پا جائیں گے. راستہ پا جائیں گے اگر اس طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تھے. ہدایت پا جائیں گے. ہدایت کا مطلب ہے راستہ پانا. اللہ تعالیٰ کون سا راستہ انسان کو دینا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی رب ہے، آخرت کا بھی رب ہے. دنیا کا بھی مالک خالق ہے، آخرت کا بھی مالک خالق ہے. دنیا میں اس کا حکم نافذ ہے، آخرت میں بھی اسی کا حکم نافذ ہے. اس لیے وہ رب ہے اور اس کی ربوبیت بہت ہر چیز پہ حاوی ہے اور ہر چیز کا وہی رب ہے. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ بندہ صرف دنیا میں نہیں کامیاب ہو بلکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو. تو جو اللہ جس ہدایت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اس کی کامیابی صرف دنیا تک نہیں ہے، اس کی کامیابی دنیا کی چھوٹی زندگی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی دونوں پر ہے. تو فرمایا اگر صحابہ کے جیسا تم ایمان لاؤ گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ پا جاؤ گے. اب صحابہ جیسا ایمان، یعنی صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا. اب اس کے قریب جانا ہے اور اس کے قریب جانے کے لیے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. جو جتنا قریب جاتا جائے گا اور جو اپنے ایمان کو اس کے قریب کرنے کے لیے جتنا بہتر بناتا جائے گا اتنا وہ دنیا آخرت کی کامیابی کا راستہ پاتا جائے گا. اگر پوری قوم اس راستے پہ آ جائے تو پوری قوم کامیاب ہو جائے، پورا ملک اس راستے پہ آ جائے پورا ملک کامیاب ہو جائے، اور اگر ایک فرد اس راستے پہ آ جائے تو وہ فرد بھی کامیاب ہوگا. تو دو طرح کی کامیابی ہیں، ایک اجتماعی کامیابی، ایک انفرادی کامیابی. اگر سارے لوگ اس راستے پہ آ جائیں تو اجتماعی کامیابی ہے، اور اگر ایک فرد اس راستے پہ آ جائے تو انفرادی کامیابی، اس شخص کی کامیابی. دونوں کامیابی کو ذکر کروں گا میں انشاءاللہ. پہلے اجتماعی کامیابی کہ اگر پوری قوم اور پورا معاشرہ اس راستے پہ آ جائے جو حضرات صحابہ کرام کا تھا، یعنی جو ایمان اور جو طریقہ ان کا تھا اس پہ آ جائے تو پوری قوم اور پوری قوم اور پورا ملک کامیابی کی طرف جائے گا، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی طرف. کیونکہ صحابہ کرام نے ایسے لوگ تھے کہ صرف انہوں نے انفرادی کامیابی حاصل نہیں کی بلکہ پورے صحابہ کے معاشرے نے اجتماعی کامیابی حاصل کی. اجتماعی کامیابی حاصل کی یعنی سب کامیاب ہوئے، اور صرف یہ نہیں کہ خود کامیاب ہوئے بلکہ اس سے بھی اوپر کامیابی کا لفظ ہے کہ جو دوسروں کو کامیابی کا راستہ بتائے وہ اس سے بڑا کامیاب ہے. کہ بھئی میں کامیاب ہو گیا ہوں تم بھی اس راستے پہ آؤ، وہ اس سے بڑا کامیاب ہے. تو صحابہ نے صرف اجتماعی کامیابی خود نہیں لائی بلکہ دوسروں کو بھی راستہ بتایا کہ اس راستے پہ آ جاؤ. اور دوسروں کو راستے بتانا اس سے بھی اوپر کی چیز ہے کہ دوسروں کو اس راستے پہ چلانا. صحابہ کرام نے صرف دوسروں کو اس کامیابی کے راستے پہ راستہ بتایا نہیں بلکہ اس راستے پہ چلایا بھی. دنیا میں پورا ایک نظام قائم کیا، اس نظام کی وجہ سے پورے معاشرے کو اس کامیابی کے راستے پہ چلایا. وہ پورا نظام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس راستے پہ اپنے ایمان کو لے آؤ گے
تو صحابہ کرام نے جو نظام قائم کیا وہ کامیابی کا نظام تھا، تمہارا نظام بھی کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن پاک تو یہ بتا رہا ہے کہ ان جیسے ایمان لانے پہ تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کامیابی کے لیے وہ ان کا ایمان معیار ہے، ان کے طریقے معیار ہے، صحابہ کے طریقے معیار ہیں ہمارے لیے کامیابی کے لیے۔ اب دوسری دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے، جو صحابہ کا اجتماعی نظام تھا نا وہ خلافت راشدہ میں قائم ہوا ہے۔ خلافت راشدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی المرتضیٰ، یہ چاروں حضرات خلفائے راشدین ہیں۔ راشدین کا مطلب کہ یہ ہدایت کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا الراشدین، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے راشدین کا لفظ استعمال کیا، یہ بعد والے لوگ نہیں استعمال کر رہے۔ ابھی میں حدیث کا پڑھ کے سناتا ہوں، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ امام ترمذی ابو داؤد نے اس کو روایت کیا کہ میرا طریقہ اپناؤ اور میرے خلفاء راشدین المہدیین جن کو اللہ نے راہ حق کی ہدایت دی ان کا طریقہ اپناؤ۔ تو ان کو راشد کا مطلب ہدایت کے راستے پہ چلنے والا، کامیابی کے راستے پہ چلنے والا، تو ان کے طریقے پہ چلو، میرے طریقے پہ چلو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پہ چلو۔ ابھی آپ کا ارشاد ہے۔ اب اتنی تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطلب طریقہ، اس پہ تو چلنا ہے، لیکن آپ نے فرمایا یاد رکھو صرف میرے طریقے پہ نہیں چلنا، میرے خلفاء راشدین کے طریقے پہ بھی چلنا ہے تم نے۔ اور اس کے لیے علیکم کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ تم پہ لازم ہے۔ علیکم کا لفظ عربی میں لازم ہے کہ لوگو تم پہ لازم ہے میرا طریقہ بھی اور خلفاء راشدین کا طریقہ بھی۔ اور یہاں ایک اور چیز ہے، علیکم بسنتی، گرامر کے لحاظ سے بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، با جو ہے نا اپنی سنت سے پہلے لائے، خلفاء راشدین کو اسی کے ساتھ جمع کیا سنت کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خلفاء راشدین کی سنت میری ہی سنت ہے، اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی الگ طریقہ ہے، میں اس کو اپنی سنت قرار دے رہا ہوں۔ تو خلفاء راشدین کے زمانے میں جو قوانین اور جو احکامات اور جو طریقے راج ہوئے، آپ نے ان کو اپنی سنت ہی کی قرار دیا، آپ کی سنت ہی کی طرح ہے، اور فرمایا اس کو بھی لازم ایسے ہی پکڑنا ہے جیسے میری سنت اور میرے طریقے کو لازم پکڑنا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہا علیکم لازم پکڑو، اس کے بعد ایک اور لفظ بھی فرمایا تمسکوا بہا، مزید تاکہ بہت مضبوطی سے پکڑنا، بہت مضبوط سے پکڑنا۔ اور اس کو بھی کافی نہیں سمجھا، مزید تاکید کے لیے فرمایا وعدوا علیہ بالنواجذ، لوگوں تمہاری کامیابی کا راستہ وہی ہے جو میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے، عدوا علیہ بالنواجذ، اس کو ڈاڑوں سے مضبوطی پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر کوئی آپ سے کپڑا چھین رہا ہو نا، چادر چھین رہا ہو یا آپ سے کوئی رومال چھین رہا ہو، آپ ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں اور ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، اور مضبوطی سے پکڑنے کے لیے پیچھے سے آپ دانتوں سے ڈاڑوں سے بھی اس رومال کو منہ میں ڈال لیتے ہیں کہ کوئی آپ سے چھین نہ سکے۔ تو ایک عربی کی ایک انداز ہے بات بتانے کا کہ اتنے مضبوطی سے پکڑنا ہے، جس طرح تم سے کوئی رومال اور کپڑا چھین رہا ہو تو دونوں ہاتھوں سے بھی مضبوطی سے پکڑتے ہو، اور رومال اور کپڑے کا ایک کنارہ اپنے داڑوں میں بھی دبا لیتے ہو کہ کوئی تم سے چھین نہ سکے، کھینچ نہ سکے۔ خلفاء راشدین کا طریقہ اور میری طریقے کو اتنا لازم پکڑو کہ کوئی کتنا بھی زور لگائے تمہاری زندگیوں اور تمہارے اجتماعی نظام سے وہ طریقہ نکل نہ سکے۔ یہ فرمایا اس کو اتنا مضبوطی سے پکڑنا۔ اب اگلی بات یہ بھی سمجھنی ہے، تو اس لیے اس کا مطلب ہے خلفاء راشدین کے زمانے میں جو قوانین، جو احکامات جو نافذ ہوئے وہ سارے کے سارا وہ دین ہے، اور اس کو لازم پکڑنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جس نے اپنے طریقے کو لازم پکڑنے کا حکم دیا۔ اور دوسری چیز یہ سمجھنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے سے کیا اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں اگر تم میرے طریقے کو اپناؤ گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ
ایک انسان سے محبت کرے یا ایک معاشرے سے محبت کرے تو اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ جب رب محبت کرے تو آپ کے طریقے اپنانے پہ اللہ فرما رہے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے طریقے کو بھی اپنے طریقے کی طرح لازم قرار دیا۔ تو اس کا مطلب ہے خلفائے راشدین کا جو نظام ہے اگر وہ قائم ہو گیا معاشرے میں تو اس پورے معاشرے سے بھی اللہ محبت کرے گا، اس معاشرے سے اللہ محبت کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ملتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت موجود ہے، سورۃ النور آیت نمبر 55۔ یاد رکھنا یہ چیز سمجھنی ہے، قرآن نے بتائی ہے اور یہ دین کی بنیاد ہے، اس کو سمجھ لیں گے تو دین بھی سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ نہیں سمجھنا کہ خلفاء راشدین کی خلافت ایسے ہی ہو گئی، ایسے نہیں تھی، کوئی اتفاقی امر نہیں تھا، اللہ کا نظام تھا، اللہ کا نظام تھا کہ جب اللہ نے سب سے افضل پیغمبر کو بھیجا ہے، پیغمبروں کو چنا ہے کہ نہیں چنا؟ چنا ہے، اور سب سے افضل پیغمبر کو بھی چنا ہے۔ تو اگر اللہ نے افضل پیغمبر کو بھی چنا ہے تو پیغمبر کے شاگردوں کو بھی چنا ہے۔ آپ بہت اچھا انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں اور نالائق شاگرد بھرتی کر دیتے ہیں تو آپ کا وہ انسٹیٹیوٹ کامیاب نہیں ہوتا۔ لائق لوگوں کو لاتے ہیں تو آپ کے شاگرد آگے اچھے بنتے ہیں اور دنیا میں آگے پھیلتے ہیں، کامیابی ہوتی۔ تو یہ اللہ کے نظام میں معاذ اللہ پھر ناکامی، اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ نے پیغمبر تو چنا لیکن پیغمبر کے ساتھ ہی نہیں صحیح چنے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ کا نظام میں کمزوری ہے۔ نظام ہمارا کمزور ہو سکتا ہے، اللہ کا نظام کمزور نہیں ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو بھی چنا، سب سے افضل پیغمبر کو بھی چنا، تو ان کے جو ساتھی ہیں وہ سب سے افضل ساتھی ہیں، سب سے افضل صحابی ہیں، ان کو بھی چنا ہے، ان کو بھی چنا ہے۔ اور جو پھر ان کی خلافت ہے یہ ایسے نہیں ہے، خود اللہ نے ترتیب رکھی ہے، کیونکہ اس دین کو قیامت تک قائم رکھنا تھا، دین کو اللہ نے ضائع نہیں کرنا، قیامت تک قائم رکھنا ہے۔ تو اس دین کے نفاذ کے لیے خلفائے راشدین کی ترتیب بھی اللہ نے اپنی طرف سے نظام سے بنائی ہے، اللہ کا نظام ہے۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، ابھی میں بتاتا ہوں، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے خلفائے راشدین ایسے ہی بنتے گئے، ایسے نہیں۔ ہاں طریقہ سونپا گیا تاکہ آنے والے لوگوں کو اگر اس طرح واضح بتا دیا جاتا کہ ابو بکر خلیفہ ہوں گے، پھر عمر فاروق ہوں گے، تو بعد میں آنے والوں کے لیے نظام نہیں آتا سامنے۔ اس لیے آنے والے لوگوں کے لیے نظام آ گیا کہ اگر تم نے اپنے اندر خلیفہ چننا ہو تو کس طرح چننا ہو، اس طرح چنو جس طرح صحابہ نے چنا ہے، یہ نظام دینا تھا۔ اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نور آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ جب قرآن اتر رہا تھا تو مخاطب کون تھے؟ صحابہ تھے۔ اللہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے تم میں سے جو ایمان والے ہیں، کون سے؟ صحابہ۔ وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان سے وعدہ کیا ہے لَاسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو ضرور زمین میں خلافت دے گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو گویا کہ پھر خلافت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ابوبکر صدیق کی خلافت ہوئی، عمر فاروق کی خلافت ہوئی، عثمان غنی کی خلافت ہوئی، علی المرتضیٰ کی خلافت ہوئی۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ خود فرما رہے ہیں یہ خلافت میں تمہیں دوں گا۔ تو یہ خلافت کی ترتیب بھی اللہ ہی نہیں بنائی ہے۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللَّهُ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کیوں بنائی؟ کیونکہ وہ دین اللہ نے جو تمہارے لیے پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس خلافت راشدہ کے نظام کے ذریعے دنیا میں اس دین کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کے گئے، مدینہ کے اندر ریاست قائم ہو گئی، لیکن آگے پھر ریاست جب بڑھتی گئی اسلامی، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئے طریقے کو پوری طریقے سے نافذ کرنا اور پوری طریقے سے نکھار کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور پوری ایک مثال قائم کر دینا، درجہ بدرجہ خلفائے راشدین کرتے گئے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، دین کو انتہائی مضبوط کر دے۔ ارتضیٰ لَهُمْ، جو دین اللہ نے پسند کر دیا، کس کے ذریعے؟ خلفائے راشدین کے ذریعے، اللہ نے وعدہ کیا کتاب میں۔ اب اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے تین بات اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تین باتیں۔ پہلی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے
اس دین کو مضبوط کر دوں گا, دنیا میں اس دین کا نظام قائم کر دوں گا. ارتضی لہم, جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. کب کروں گا؟ جب خلافت قائم ہوگی. تو اس کا مطلب ہے خلافت قائم ہونے پہ جو دین کا نظام قائم ہوا, ارتضی لہم, یہ دین کا نظام اللہ کا پسندیدہ نظام ہے. اللہ نے خود مہر لگا دی پہلے. یاد رکھو, ابو بکر صدیق نے جو خلافت کی اور جو قوانین احکامات نافذ کیے, ارتضی لہم, وہ میرا پسندیدہ نظام ہے. عمر فاروق نے جو قوانین اور احکامات نافذ کیے, جو طریقہ رائج کیا, ارتضی لہم, وہ میرا پسندیدہ ہے, وہ ان کا اپنا نہیں. عثمان غنی نے جو طریقہ اور قوانین اور احکامات نافذ کیے, ارتضی لہم, وہ میرا پسندیدہ ہے. علی المرتضیٰ نے جو طریقہ اور احکامات اور قوانین نافذ کیے, ارتضی لہم, وہ میرا پسندیدہ ہے. اللہ نے پہلے مہر لگا دی کہ وہ میرا پسندیدہ ہے. ان کو اپنی یہ نہیں سمجھنا کہ ان کا اپنا طریقہ تھا. دوسری چیز 3 پوائنٹ اس آیت میں سمجھا رہا ہوں. دوسرا پوائنٹ, وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اللہ تعالیٰ ان کے خوف کے بعد امن پیدا کر دے گا. خوف کے بعد امن پیدا کر دے گا. چنانچہ خلافت راشدہ میں امن قائم ہو گیا. ایسا امن قائم ہوا کہ مثالی امن قائم ہوا. جب یہ امن قائم ہوا تو یہ آیت بتاتی ہے کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, یہ خلافت راشدہ کا نظام جس جگہ پہ بھی آئے گا, اللہ اس معاشرے سے خوف ختم کر کے اس معاشرے میں امن قائم کر دے گا. اس معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا. تیسری چیز, ایک چیز ہوتی ہے امن, سب سے پہلی نظام پسندیدہ اللہ کا ہے. دوسرا اس سے امن قائم ہوگا. تیسری چیز ہوتی ہے معیشت. امن اور معیشت. پہلے امن ہوتا ہے. امن جب تک نہ ہو معیشت نہیں مستحکم ہوتی. اللہ نے اس لیے پہلے امن کو ذکر کیا, بعد میں معیشت کا بھی ذکر کیا. کیسے ذکر کیا وہ لفظ سنیں, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میری بندگی کرنا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اب یہ سوال ہے, اللہ تعالیٰ تم اپنی بندگی کا ذکر کر رہا ہے اور شریک نہ کرنے کا ذکر کر رہا ہے, اس میں معیشت کا کہاں ذکر ہے؟ سوال سمجھ گیا میری؟ کیونکہ میں نے کہا تھا تیسرا پوائنٹ یہ بتاؤں گا, معیشت تمہاری مضبوط ہو جائے گی, رزق کا مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا, معیشت کا نظام تمہارا شاندار اور مثالی ہو جائے گا. تو اس کے لیے لفظ تو ہیں, اللہ فرما رہے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میری بندگی کرو, میرے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو. اس سے معیشت کیسے نکل رہی ہے؟ یہی تو سمجھنا ہے. اگر یہ سمجھ گئے تو ہمارا ایمان ٹھیک ہو جائے گا. یہی سمجھ گئے ہمارا ایمان ٹھیک ہو جائے گا کہ یہاں سے معیشت, یہ تو بندگی کا ذکر ہے اور شرک نہ کرنے کا ذکر ہے. یہاں معیشت کہاں آ گئی؟ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو, قرآن کی دوسری آیت سے بتاتا ہوں. قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 17. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. اے لوگو, اللہ کے سوا جن کی تم بندگی کر رہے ہو, تمہارے لیے وہ رزق کے مالک نہیں. اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارے رزق کا مالک نہیں. رزق کا مالک میں ہوں. رزق کا مالک کون ہوں؟ میں ہوں. معیشت تمہاری میرے ہاتھ میں, تمہاری معیشت کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں. رزق میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, معیشت کا استحکام میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْق, اپنا رزق, اپنے معیشت اللہ سے مانگو, اللہ سے تلاش کرو. کیسے اللہ سے تلاش ہوگی؟ اس کو راضی کر کے, اس کو راضی کر کے. وَعْبُدُوا, اس کی بندگی کرو. رزق کا ذکر کیا, اس کے بعد بندگی کا ذکر کیا. تو کیا مطلب ہے؟ اگر تم اس کی بندگی کرو گے, اس کی اطاعت کرو گے, اس کی فرما برداری کرو گے, تو اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت ٹھیک کر دے گا. وَاشْكُرُوا لَهُ, اس کا شکر ادا کرو. اب شکر ادا کرو. شکر کیسے ہے کہ جب تم کو حکومت دی تو اس حکومت کا شکر یہ ہے کہ اس حکومت میں میرا حکم نافذ کرو. شکر اور فرما برداری دونوں ایک چیز ہے. میں نے آپ کو پچھلی نشست میں بتایا تھا, شکر کرنا اور فرما برداری کرنا دونوں برابر, ایک ہی مطلب ہے. شکر کر رہا ہے, اگر صحیح شکر کر رہا ہے تو صحیح شکر یہ ہے کہ فرما برداری کرے. فرما برداری کر رہا ہے تو یہی شکر ہے. فرمانبرداری کر رہا ہے یہی شکر ہے, اس کا شکر کرو. تو شکر کیا ہے؟ جب اجتماعی طور پہ میں نے تم کو حکومت دے دی, اس حکومت میرے حکم کو نافذ کرو, یہ شکر ہے, یہ بندگی ہے. یہ جب بندگی ہے, فابتغوا عند اللہ رزق, تو رزق میرے ہاتھ میں ہے, تمہاری معیشت میں ٹھیک کر دوں گا, میں ٹھیک کر دوں گا. اب اس کا حکم کیسے نافذ کرنا ہے, یہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے بتایا, آیت نمبر 41. یہ بھی صحابہ کو پہلے اشارہ کیا کہ صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
تکلیف اٹھا رہے تھے، شروع اسلام میں تکلیف اٹھا رہے تھے، کفار سے تکلیف اٹھا رہے تھے، اللہ نے ان کی مدد کا وعدہ کیا، اور مدد کے بعد یہ دوسری آیت بتا رہا ہوں، سورہ حج کی آیت نمبر 41، مدد کے بعد فرمایا کہ حکومت بھی ان کو ملے گی۔ حکومت ملنے کے بعد کیا کام کرنے ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض، جب ان کو میں زمین پہ حکومت دوں گا، اقاموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کریں، نماز پڑھیں نہیں، نماز کا نظام قائم کریں۔ نماز کا نظام قائم ہوا۔ جو خلیفہ راشد تھا، دارالحکومت میں جو مسجد تھی، اس دارالحکومت میں جو مسجد تھی، مسجد نبوی، اس کا جو امام ہوتا تھا وہ خلیفہ راشد ہوتا تھا، خلیفہ راشد وہ امام ہوتا تھا۔ اور جس علاقے کا گورنر ہوتا تھا، جس علاقے کا گورنر ہوتا تھا، وہ اس علاقے کا امام، وہ خطیب بھی وہی ہوتا تھا، وہ جس کے پاس دین کا علم ہوتا تھا۔ جاہل بندے کو نہیں خبر، کیونکہ اللہ کا نظام ہے، اس کے نظام کو جاننے والا ہی وہاں کا گورنر و حاکم ہوتا تھا۔ جس علاقے کا، جس ملک کا، جس خطے کا، جس صوبے کا، وہ وہاں کا امام اور خطیب ہوتا تھا۔ تو نظام نماز کا قائم ہوا۔ نماز کا نظام کیسے قائم ہوا کہ جب نماز کا وقت آ گیا تو دفتری نظام سارے بند، پھر نہ کو حاکم دفتر کا کام کرے گا، نہ کو ملازم دفتر کا کام کرے گا، نہ تجارت خرید و فروخت بازار میں ہوگی، سارا نظام بند ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے غلام کو بھی مسجد میں آنا ہوگا، اور بادشاہ کو خود امیر کو خود امامت کرانی ہوگی۔ نظام نماز کا قائم ہو گیا۔ دوسری چیز، نظام نماز کا قائم ہو گیا تو پورا معاشرہ اللہ کی طرف جھک گیا۔ جب معاشرہ اللہ کی طرف جھک گیا تو مہربانی کیوں نہیں ہوگی اللہ کی؟ یہ بات سمجھ نہیں ہے، یہ بنیادی کنجی ہے نماز اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں۔ جب پورا معاشرہ جھکے گا، سربراہ سے لے کر ادنا سے ادنا غلام تک، سب ایک وقت میں اللہ کے سامنے مسجد میں حاضر ہو کے جھک رہے ہوں گے تو رب کی کیوں نہیں رحمت ہوگی؟ دوسری چیز، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں۔ خلفائے راشدین نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا۔ زکوٰۃ کا نظام یاد رکھنا، زکوٰۃ کا نظام کیا ہے؟ پورا نظام ہے۔ زکوٰۃ کا نظام جب ہوتا ہے تو زکوٰۃ کا نظام صرف نہیں کہ زکوٰۃ لے لو، ایک پورا نظام ہے، پوری ترتیبی زندگی ہے۔ زکوٰۃ کا نظام کا مطلب یہ ہے کہ ہر امیر اور مالدار، اس کے دل کے اندر غریب کے لیے مہربانی اور ہمدردی ہو، اور ہر غریب کے ساتھ انفرادی طور پہ بھی ہمدردی کرنے والا ہو، اور قوم اور حکمران بھی غرباء کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہوں۔ یہ زکوٰۃ کا نظام ہے۔ اس کے اپوزٹ سود کا نظام ہے، اس کے متضاد سود کا نظام ہے۔ سود کا نظام کیا ہے کہ ہر امیر، ہر مالدار اپنا پیسہ بناتا ہے اور غریب کا استحصال کرتا ہے۔ یہ دونوں نظام اپوزٹ ہیں۔ زکوٰۃ کا نظام ہوگا تو سود کا نظام نہیں ہو سکتا، اور سود کا نظام نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کا نظام پھر قائم کرنا پڑے گا۔ دونوں نظام مخالف ہیں۔ اور جب زکوٰۃ کا نظام ہوگا، یورب الصدقات، اللہ اس معیشت کو بہت اوپر لے جائے گا، اور سود کا نظام ہوگا، یمحق اللہ الربا، اللہ اس معیشت کو نیچے لے جائے گا۔ تو دوسری چیز زکوٰۃ کا نظام قائم کرو۔ تیسری چیز، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی کا حکم کرو۔ ایک میں جو کر رہا ہوں آپ کو حکم، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ حکم جو ہوتا ہے نا، وہ کرتا ہے جس کے پاس قوت ہو، طاقت ہوتی ہے کہ یہ کرو، یہ کرو۔ قوت نافذہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکمران کے پاس ہوتی ہے۔ جب محکمے کا ڈی جی، محکمے کا ڈائریکٹر جنرل، وہ سارے ملازموں کو بٹھا کے کہتا ہے کہ دیکھو، رشوت کسی نے نہیں لینی، حرام کسی نے نہیں کمانا، حلال کمانا ہے، یہ امروا بالمعروف، پورا حکم۔ اب ڈی جی جب کہے گا رشوت کسی نے نہیں لینی تو نیچے والے ملازم لیں گے بھائی؟ نہیں۔ وہ کہے گا میں بھی نہیں لے رہا، اپنی زندگی مثال پیش کرے گا، پھر کوئی ملازم لے گا؟ پھر کوئی نہیں لے گا۔ یہ امروا بالمعروف، یہ حکم ہو گیا، یہ حکم ہو گیا۔ جب ان کا سربراہ کہے گا کہ رشوت نہیں لینی، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، چوری نہیں کرنی ہے، کوئی دھوکہ نہیں کرنا کسی بھی آدمی کے ساتھ، کسی بھی آدمی کے ساتھ تمہارے پاس محکمے میں آئے دھوکہ نہیں کرنا، خیر خواہی کرنی ہے، وہ خود بھی کر رہا ہو تو پھر ہر ملازم خیر خواہی کرے گا، کیونکہ ہمارا ڈی جی بھی کر رہا ہے، ہمارا سربراہ بھی کر رہا ہے، ہمارا جو ہے وفاقی وزیر بھی کر رہا ہے، ہمارا جو وزیر اعظم وہ بھی یہ کر رہا ہے، تو ہر شخص یہ کرے گا۔ وہ امروا بالمعروف، یہ پورا نظام قائم ہو گیا نا۔
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. اب نظام قائم ہوگا. ڈی جی کہے گا کہ کسی نے رشوت لی تو اس کو پھر یہ سزا ہے, اور میں بھی رشوت نہیں لے رہا, دیکھ لو, اگر میری رشوت ثابت کرنی ہو تو مجھے عدالت میں لے جاؤ. ہاں یہ نظام ہے نا, یہ نظام ہے. میری رشوت ثابت کرنی ہو تو عدالت میں لے جاؤ, میں جاؤں گا عدالت میں. خلفائے راشدین کو لوگ لے کے گئے عدالت میں, مجھے عدالت میں لے جاؤ, میری رشوت اگر ثابت کرنی ہو, اور تم میں بھی رشوت نہیں لینی, جو رشوت لے گا اس کے لیے سزا ہے. وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ, ایک برائی سے منع کرنے کا نظام قائم ہو گیا. اب رشوت ہوگی معاشرے میں؟ ہاں. پھر کوئی بھی کسی محکمے میں جائے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی, پھر میرٹ قائم ہوگا, پھر معاشرے میں استحکام آئے گا. یہ پورا نظام. وَلِلَّهِ, جب یہ چاروں چیزیں ہو گئی, وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, جب یہ سارے کام کر لو تو تمام کاموں کا انجام اللہ کے پاس ہے. کیا مطلب؟ دنیا کا بھی اچھا انجام اللہ کے پاس ہے, آخرت کا اچھا انجام بھی اللہ کے پاس ہے. تم یہ کام کر لو, تمہاری معیشت کو, تمہارے امن کو, تمہاری حکومت کو میں مضبوط کروں گا, میں ترقی دوں گا, کیونکہ تمام کاموں کا انجام میرے پاس ہے. اور پھر یہ پورا معاشرہ, اس پورے معاشرے کو میں جنت میں بھی میں لے کے جاؤں گا, کیونکہ آخرت بھی میری ہے. یہ پورا معاشرہ جنت کی طرف جائے گا. اور اس کے خلاف دوسرا جو نظام ہے, دوسرا کیا نظام ہے؟ استحصالی نظام. کون سا نظام ہے؟ جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوتی دنیا میں, نو آبادیاتی نظام تھا کیا نہیں؟ نو آبادی نظام. فرانس نے بھی حکومت قائم کی تھی دنیا میں, برطانیہ نے بھی حکومت قائم کی تھی. نو آبادیاتی نظام, ان کے آگے کالونیاں تھیں, آگے ان کے بعد سرائے تھے, جو نو آبادیاتی نظام ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حکومتیں تو اب مسلمان ملکوں میں مسلمان ہی کر رہے ہیں, لیکن سکہ اور حکم ان کا ہی چل رہا ہے, استعماری قوتوں کو چل رہا ہے. سمجھ میں آ گئی مان؟ یعنی ہیں تو اوپر حکمران مسلمان ہیں مسلمان ملکوں میں, لیکن طریقے اور احکامات انہی کے چلتے ہیں جو اوپر سے استعماری قوتیں دنیا میں طاقت رکھتی ہیں. اچھا, اس نظام کا کیا نقصان ہے؟ میں دونوں نظاموں کو موازنہ کر رہا ہوں. اس نظام کا کیا؟ جب استعماری قوتوں کو غلبہ ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ آپ کے ملک میں, کوئی بھی ملک کو کبھی امن قائم نہیں ہونے دیتے, کبھی امن قائم نہیں ہونے. آپ آپس میں لڑیں, ان کا فائدہ ہے, ان کی حکمرانی قائم رہے گی. اور مسلمان ملک ایک ملک دوسرے سے لڑے, اس میں بھی ان کا فائدہ ہے. آپس میں لڑیں, ملک کے اندر ان کا کام چلے گا. ایک ملک دوسرے سے ملک میں لڑے, دونوں میں وہ چودھری بنیں گے. سمجھ گئے؟ امن کبھی نہیں آنے دیں گے. دوسرا, معیشت آپ کی کبھی اچھی نہیں ہونے دیں گے کہ آپ اپنے وسائل کو خود استعمال کریں. آپ کو ہمیشہ وہ اپنے سامنے بھیک مانگنے والا رکھیں گے, کبھی آپ کو اپنے وسائل کو استعمال میں نہیں لانے دیں گے. کیوں کہ آپ اگر اپنے وسائل کو اپنے استعمال میں لیں, آپ کی معیشت مضبوط ہو جائے, آپ ان سے بھیک کیسے مانگیں؟ ان کا نظام کیسے چلے گا؟ تو معیشت بھی ختم اور آپ کا امن بھی ختم. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اگر میری خلافت, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کو جو خلافت کا نظام تھا, اگر تم صحیح معنی میں قائم کر دو, وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, کیونکہ اب میرے بندے بن جاؤ گے, معیشت بھی میں ٹھیک کروں گا, امن بھی میں ٹھیک کروں گا تمہارے. یہ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. اور آخرت بھی برباد. جو دوسروں کے استعماری قوتوں کے پیچھے چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرمایا فقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. یہ کمزور لوگ جو طاقتور, جن کا دنیا میں سکہ چلتا ہے, ان کی بات مانتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن جب دوزخ میں دونوں جل رہے ہوں گے, کہیں گے هل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. دنیا میں تمہاری بات مانتے تھے, آج اللہ کے عذاب ہم سے ہٹا دو. وہ کہیں گے سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص. اب آج ہم بھی جلیں گے, تم بھی جلیں گے. تو دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. اور اللہ کی جو خلافت کا نظام ہے, خلافت راشدہ, وہ قائم ہوگا, دنیا کا انجام بھی اچھا اور آخرت کا انجام بھی اچھا. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. یہ تو ہوگی اجتماعی زندگی کی کامیابی. اور انفرادی زندگی کی کیا کامیابی ہے؟ ہر آدمی اگر اس طرح ایمان لاتا ہے, اللہ تعالیٰ بعد فانا سورہ نحل آیت نمبر 96, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی نیک عمل کرے گا, مرد ہوگا یا عورت ہوگا, ایمان والا ہو,
ایمان بتایا کہ ایمان صحابہ کی ترتیب پہ ایمان ہوگا، اور عمل صالح بھی صحابہ کی ترتیب پہ کرنا ہوگا. ہر شخص نے، مرد نے، عورت نے، مرد عورت کا کوئی فرق نہیں. آخرت میں اللہ کی کامیابی اور دنیا کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے مرد عورت دونوں کا ذکر کیا، میں جو ایمان و عمل صالح والا ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا، ہم ایمان اور عمل صالح کس طریقے پہ اپنائیں؟ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم نیک عمل والے ہیں، لیکن ان کا طریقہ الگ ہے. کچھ اور لوگ ہیں ان کا طریقہ الگ ہے، کچھ اور لوگ ہیں ان کا طریقہ الگ ہے. سبھی کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم نیک عمل کرنے والے ہیں، لیکن اپنے اپنے طریقے ہیں ایمان کے بھی عمل صالح کے. کون سا طریقہ صحیح ہے؟ امام ترمذی نے روایت کیا، حدیث نمبر 2641. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملۃ کلہم فی النار. میری امت جو ہے وہ 73 طریقوں پہ آئے گی. دین کے 73 ان کے اندر 73 طریقے ہوں گے، 73 طریقے اپنائیں گے کہ ہر ایک کہے گا یہ میرا دین کا طریقہ ہے، یہ میرا ایمان کا طریقہ ہے، میرا نیک عمل کا طریقہ ہے. 73 طریقے آئیں گے میری امت میں. فرمایا کلہم فی النار، یہ سارے دوزخ میں جائیں گے. کون کامیاب ہوگا؟ فرمایا الا ملۃ واحدہ، صرف ایک طریقے والے کامیاب ہوں گے. 72 جہنم میں جائیں گے، ایک طریقے والے کامیاب ہوں گے. پوچھا یا رسول اللہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پہ میں ہوں، جس طریقے پہ میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، باقی سارے دوزخی، باقی سارے ناکام. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح آپ نے کرنا ہے تو پھر اس میں کوئی اور سوچ نہیں ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ جو اس طریقے پہ ہوگا اس کا ایمان و عمل صالح ٹھیک ہے. یہ معیار ہے. یہاں بھی یہ بتایا اس حدیث میں بھی. تو جو ایمان و عمل صالح اختیار کرے گا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، اللہ فرما رہے اس کو میں بہترین زندگی دوں گا. بہترین زندگی کیسے ہوگی؟ اس کے مفسرین نے بہت سارے مطلب کیے ہیں، یہ سارے مطلب اس میں شامل ہیں. سب سے پہلے اللہ اس کو حلال روزی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حلال روزی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے حلال روزی. اس کے بعد قناعت دے گا، قناعت، انسان خوش و مطمئن ہو. غنائے قلبی ملے گا اس کو، یعنی دل اس کا غنی ہو جائے گا. اگر دل غنی نہ ہو، روزانہ 50 کروڑ بھی کما لے پریشان رہتا ہے. دل غنی ہونا بڑی بڑی نعمت ہے. اور پھر کیا نعمت دیتا ہے؟ سکون و اطمینان دیتا ہے اس کو. سکون و اطمینان ایسی بڑی نعمت ہے جو اربوں لگا لیں آپ کو نہیں ملتا، اور جن کو ملتا ہے جو ایمان عمل صالح والے ان کو ملتا ہے، ان کو پتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کی لذت دیتا ہے، اللہ کے ذکر کا مزہ اور اس کی محبت کا مزہ، اور اس کے احکامات پورا کر رہا ہے، اس کی خوشی ہوتی ہے میں اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہوں، اور آخرت کی کامیابی کی خوشی ہوتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ حیات طیبہ، اور یہ دنیا کی زندگی ہے. لیکن دوسری چیز، جو اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے رسول فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ نیک آدمی، فرشتے آتے ہیں، لوگ تو ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس آدمی کی سی جی کم ہو رہی ہے، اس کی ہارٹ بیٹ کم ہو رہی ہے، لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن غیب کا نظام یہ ہے، اس کی روح جو نکل رہی ہوتی ہے اس کو فرمایا تحضر الملائکہ، فرشتے آئے ہوتے ہیں نیک شخص کے پاس، کہتے ہیں اخرجی اخرجی حمیدتن ایت النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب، اے وہ پاکیزہ روح جس کے اخلاق بھی پاکیزہ، جس کے عقائد بھی پاکیزہ، جس کے اعمال بھی پاکیزہ، اور جس کا جسم بھی پاکیزہ، اللہ کے حکموں پہ چل رہا تھا، آج نکل اس جسم سے. کہاں نکل؟ وابشری بروح وريحان ورب غیر غضبان، اور اللہ کی رحمتوں کی طرف، اللہ کی انعامات کی طرف، اور اس کے بہترین رزق کی طرف، ورب غیر غضبان، اس رب کی طرف آج جو تجھ سے راضی ہے. اس سے بڑی کیا خوشی ہوتی ہے جب فرشتے آ کے کہیں اس رب کی طرف آ، کیونکہ انسان کو پتہ ہے میں نے رب کے پاس جانا ہے، اور کہتے ہیں اس رب کی طرف آ. آپ ای سی جی چیک کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کی ہارٹ بیٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں اس رب کی طرف آ جو تجھ سے راضی ہے. اس کی روح جب نکلتی ہے فیفتح لہ، اس کی روح جب نکلتی ہے آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، آسمانوں کی طرف. آج ہمارے راکٹ تو صرف چاند تک جاتے ہیں، یا اوپر کسی مریخ وغیرہ تک جاتے ہیں، یہ آسمان تو بہت اوپر ہیں. یہ ایمان والے کی روح کی پرواز اتنی ہے کہ آسمان تک جاتی ہے، آسمان پہ دروازہ اس کا کھلوایا جاتا ہے، فرشتے وہاں پہ موجود ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے، کہا جاتا ہے یہ ہے، کہتے ہیں ادخلی حمیدتن، آج تو تیری بڑی تعریف ہر ایک کرے گا، وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. آج اس اللہ کی نعمتوں کی طرف آج تیرا رب راضی ہے. ہر آسمان کا فرشتہ اس کو یہی کہتا ہے.
ہر آسمان پہ ویلکم، دوسرا آسمان پہ یہی، تیسرے آسمان پہ ویلکم، 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ جب 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے قندیل ہیں، ان قندیلوں میں اس کی روح کو وہاں پہ ٹھہرایا جاتا ہے، اور کبھی جنت کی سیریں کرتی ہے، کبھی جنت کے نظارے کرتا ہے، اور مزے کی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جو اللہ کا نافرمان ہے، ایت النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، تیرے اخلاق بھی ناپاک، تیرے عقائد بھی ناپاک، تیرے دل بھی ناپاک، تیرا جسم بھی ناپاک، گناہ کی وجہ سے آج باہر آ، اخرجی ذمیمتن، آج ہر ایک تیری برائی کرے گا، وابشری بحمیم وغساق، آگ کھولتا ہوا پانی تجھ کو ملے گا، فرشتے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، وغساق، جہنمیوں کا پیک تجھے پلائی جائے گی، وآخر من شکل ازواج، اور تیرے لیے اس طرح کے عذاب ہیں، یہ فرشتے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے، کھینچ کے لے کے جاتے ہیں۔ جب آسمان تک پہنچتا ہے تو آسمان والے پوچھتے ہیں کون ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نافرمان ہے، یہ باغی ہے، یہ اللہ کا مجرم ہے، تو کہتے ہیں لا مرحبا من نفس الخبیثہ، تو ناپاک تھا، تیرا جسم بھی ناپاک تھا، آج تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، ارجعی ذمیمہ، آج نیچے لے جا، اس کو اسفل سافلین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ہے اوپر جانے والے اور یہ ہے نیچے رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ میں اس ہدایت پہ راستے پہ قائم رہنے کی توفیق دے۔